السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ سب تعریف و توصیف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس اللہ کی احسانات کی وجہ سے آج ہم لوگ زندگی گزر بسر کر رہے ہیں۔ اسی اللہ کی مہربانی ہے کہ ہمارے لیے فری میں آکسیجن چلایا، فری میں ہمارے لیے پانی برسایا۔ جتنا بھی تعریف کی جائے اتنا ہی کم ہے۔ درود و سلام نازل و محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرما کر سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ وہی اللہ ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں بھیجا ایک رسول، انہی میں سے یعنی انسانوں میں سے ہی ان پڑھ لوگوں میں بھیجا، یعنی لوگ ان پڑھ، وہی نبی آ کر کیا کیے؟ یتلو علیہم آیاتہ، اس نے لوگوں کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی، یعنی اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کے سنایا، پڑھنا سکھایا۔ ویزکیہم، اور ان لوگوں کو پاک بھی کر دیا، جتنے بھی ناپاک انسان تھے ناپاک انسانوں کو اللہ کی آیات پڑھ کے پاک کر دیا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس نے یعنی اس نبی نے کتاب سکھایا اور حکمت بھی سکھایا۔ اور وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ تو کھلی گمراہی والے لوگوں کے پاس، جو ان پڑھ تھے، جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، جو ناپاک غلیظ انسان تھے، ان لوگوں کے بیچ میں نبی کو رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سید المرسلین بنا کر بھیجا، اور اس نبی نے سارے انسانوں کو پڑھنا لکھنا سکھایا، کتاب سکھایا، حکمت سکھایا، اور لوگوں کو پاک کیا، اللہ کی آیات پڑھ کے سنایا۔ آج ہم اس نبی کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی نبی کی بتائے ہوئے آیات کو پڑھتے ہیں، ان کے کتاب اور حکمت سکھائے ہوئے جو سکھایا اس کتاب و حکمت کے ذریعے سے ہم آج پاک ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ نے ہمیں پاک کیا شرک و بدعت سے، الحمدللہ۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال تک رہے، نبی بننے کے بعد، نبوت کے بعد 13 سال تک رہے، اور یہ پوری زندگی آپ لوگوں کے سامنے بیان ہو چکا ہے۔ اب ہم شروع کریں گے مدنی زندگی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے ہجرت کر کے۔ مکہ میں جو کچھ بھی ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو کچھ بھی پرابلمز، مصیبتیں، جتنی بھی کٹھنائیاں، تکلیفیں آئی تھی، جو حالات گزرے تھے، سب کچھ ہم لوگوں نے جان لیا اور سن لیا۔ اب ہم ایک نئی زندگی کے بارے میں جانیں گے، اور وہ ہے مدنی زندگی۔ جس طریقے سے
مکی زندگی کے بارے میں جاننے سے پہلے مکہ کے حالات ہم لوگوں نے جانا تھا کہ مکے میں کیا کیا حالات ہو رہے تھے، اس وقت لوگ کیسے کیسے جی رہے تھے۔ اسی طرح آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی جاننے سے پہلے مدینے کے حالات کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو اس وقت مدینے کی حالت کیا تھی، لوگ کیسے کیسے رہ رہے تھے، یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہجرت کے وقت مدینے کے حالات۔ ہجرت کا مطلب صرف یہی نہیں تھا کہ فتنے اور مذاق کا نشانہ بننے سے نجات حاصل کر لی جائے۔ مکے میں فتنہ و فساد برپا ہو رہا تھا، صحاباؤں کے ساتھ مذاق اڑایا جاتا تھا، صرف اس سے بچنے کے لیے مدینہ آ جائے یہ نہیں تھا، اس کا نام ہجرت نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ مفہوم بھی شامل تھا کہ ایک پرامن علاقے کے اندر ایک نئے معاشرے کے انتظام میں تعاون کیا جائے۔ جب ہجرت کر کے آ گئے تو اب ایک نیا معاشرہ بنانا ہے، نیا ماحول بنانا ہے، اور اس کے لیے تعاون بھی کرنا ہے، یعنی مدد بھی کرنا ہے۔ اس لیے ہر صاحب استطاعت مسلمان پر فرض قرار پایا تھا کہ اس نے اس نئے وطن کی تعمیر میں حصہ لے۔ اس وقت جب ہجرت کر کے سارے لوگ چلے آئے مدینہ تو اس وقت نیا معاشرہ، نیا ماحول، پرسکون امن والا ماحول بنانے کے لیے یہ فرض ہو چکا تھا کہ جس کی جتنی استطاعت ہے وہ حصہ لے مدینے میں ماحول کو سدھارنے کے لیے۔ اسی لیے صحابہ بڑھ چڑھ کر کوئی اپنے جان سے، کوئی اپنے مال و دولت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس معاشرے کے انتظام کے امام، قائد اور رہنما تھے۔ اب کون ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ؟ نیا معاشرہ بنانا ہے، وہ بھی اسلامی معاشرہ، تو اس کا لیڈر، اس کا قائد، امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور کسی اختلاف کے بغیر سارے معاملات کی باغ ڈور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ہاتھ میں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سارا نظام چلا رہے تھے مدینے میں نیا ماحول بنانے کے لیے۔ اس لیے کوئی بھی کسی بھی اختلاف کے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات مان لیتے تھے، کوئی بھی کسی بھی بات پر اختلاف نہیں کرتے تھے۔ کوئی ایک یہ بھی نہیں کہتے تھے اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول اس کام کے لیے مجھے ذمہ داری دے دیجئے، نہیں، اللہ کے رسول جس کو ذمہ دیتے تھے وہ چپ چاپ مان لیتے، اور دوسرا چپ چاپ کھڑے تھے کہ اللہ کے رسول جب ہمیں حکم دیں گے تو میں اس حکم پر عمل کروں گا۔ کوئی اختلاف، کوئی جھگڑا فساد نہیں۔ مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 طرح کی قوموں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ مدینے میں 3 طرح کے قوم تھے جس کو سامنا کرنا پڑا تھا۔ مکے میں تو صرف ایک ہی طرح کے قوم تھے، اور وہ بھی صرف کافر مشرک، لیکن مدینے میں 3 طرح کے قوم تھے جس میں سے ہر ایک کے حالات دوسرے سے بالکل الگ تھے۔ ایک قوم جس طریقے سے زندگی گزارتے تھے دوسری قوم ویسے نہیں تھے، تیسری قوم بھی ویسے نہیں تھے، سب الگ الگ زندگی گزارتے تھے، سب کا الگ پیشہ، سب کا الگ نظریہ، سب کا الگ طریقہ۔ ایک طریقہ رہتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ایک بات بتا کے خاموش کر سکتے تھے، لیکن سب کا الگ الگ نظریہ، الگ الگ طریقہ۔ اس میں سے ایک تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک 22 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ایک جو مدینے میں ہی رہنے والے مسلمان انصاری صحابہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی ہجرت کر کے جانے والے مہاجرین صحابہ، یہ پاک 22 صحابہ تھے ایک قوم۔ دوسری قوم مدینے کے قدیم اور اصلی قبائل سے تعلق رکھنے والے مشرکین جو اب تک ایمان نہیں لائے تھے، یعنی مدینے کے ہی سب سے پہلے سے بسنے والے لوگ، جو پرانے باشندے مدینے کے رہنے والے، وہ مشرک جو اب تک ایمان نہیں لائے تھے، ان لوگوں کا سامنا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تیسری قوم یہودی۔ یہ 3 قوم تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ ان لوگوں کی حالات ذرا سے جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مسائل کا سامنا کرنا پڑا وہ یہ ہے کہ مہاجر صحاباؤں کے لیے مدینے کے حالات مکے کے حالات سے بالکل الگ تھے۔
مکے میں جو کھانا پینا رہن سہن تھا وہ مدینے میں آ کر بالکل الٹ. مدینے میں نہ ان کو رہنے کی جگہ نہ کھانے کا بندوبست کچھ نہیں. اسی لیے الگ جگہ آنے میں ان کو الگ ہی ماحول ملا. مکہ میں صحاباؤں کا کلمہ ایک تھا، لا الہ الا اللہ. سارے صحاباؤں کا مکہ میں کلمہ ایک تھا اور ان کے مقاصد بھی ایک تھے، مگر صحابہ الگ الگ گھرانوں میں بکھرے ہوئے تھے، الگ الگ گھرانوں میں بکھرے ہوئے تھے. اس لیے سارے صحابہ مل کر کچھ نہیں کر پا رہے تھے، الگ الگ بکھرے ہوئے تھے اور مجبور و مظلوم اور ذلیل و کمزور تھے. لوگ اس پر ظلم کرتے تھے، ان کو مارتے پیٹتے تھے، ذلیل کرتے تھے، اور ایک الگ الگ گھر ہونے کی وجہ سے یہ طاقتور بھی نہیں بن پاتے تھے، کمزور تھے. ان کے ہاتھ میں کسی طرح کا کوئی اختیار نہ تھا، کسی بھی طرح کا کوئی اختیار، کچھ بھی نہیں کر پاتے تھے صحابہ اکرام. سارے اختیارات دشمنان دین کے ہاتھوں میں تھے، سارے اختیارات، سارے پاور، ساری طاقت کافروں کے ہاتھ میں تھی. لیکن مدینہ آ جانے کے بعد مسلمانوں کی ذمہ داری پہلے ہی دن سے خود ان کے ہاتھ میں تھی. مدینہ آ جانے کے بعد اب مدینے میں کیا کرنا کیا نہیں کرنا سب مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی، کیونکہ مدینے میں تو پہلے سے ہی بہت سارے مسلمان تھے. مدینے میں جتنے بھی گھر تھے ہر گھر میں کم سے کم ایک ایک مسلمان تھا. پھر مہاجر صحابہ بھی مدینہ پہنچ گئے، اسی لیے مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی مکے کے اعتبار سے. اسی لیے پہلے ہی دن سے مدینے کی باغ ڈور کی رسی مسلمانوں کے ہاتھ میں. ان صحاباؤں پر کسی دوسرے کا زور اب نہیں چل رہا تھا، دوسرے لوگوں کی، دوسرے قوموں کی، دوسرے کافروں کا زور اب صحاباؤں کے اوپر نہیں چل رہا تھا. اسی لیے اب وقت آ گیا تھا کہ مسلمان تہذیب یعنی رہنے سہنے کا انداز اور سماجی علوم، معاشیات اور دولت کے پیداوار کا علم، سیاست و حکومت اور صلح و جنگ کے مسائل کا سامنا کریں. کن کن چیزوں کا؟ تہذیب کا یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ، اور سماجی علوم یعنی سماج میں کس طریقے سے سدھارنا، یہ ساری چیزوں کا جاننا. معاشیات یعنی کمانے کا، دولت کیسے کمائیں، کیسے خرچ کریں اور کس طرح اس کو کام میں لگائیں، یہ ساری چیزیں، سیاست کیسے کرنا، حکومت کیسے کرنی اور صلح کیسے کرنا، جنگ کیسے کرنا، یہ ساری چیزیں اب مسلمان طے کرنے لگ گئے اور ان ساری چیزوں کے بارے میں جاننے لگ گئے. اور ان ساری چیزوں کے لیے حلال و حرام اور عبادات و اخلاق اور اسی طرح زندگی کے تمام معاملات کے بھرپور تحقیق کی جائے. اور ان ساری چیزوں کے لیے حلال حرام کی تحقیق کرنے لگے کہ کس چیز میں حلال ہے اور کس چیز میں حرام ہے، کون سا طریقہ جائز رہے گا، کون سا طریقہ ناجائز رہے گا، کس طریقے میں ہم عبادت کر پائیں گے اور کس طریقے میں ہم عبادت نہیں کر پائیں گے، کس طریقے سے ہمارا اخلاق لوگوں میں اچھا رہے گا اور کس طریقے سے ہمارا اخلاق لوگوں میں برا ہو جائے گا. یہ سب کچھ تحقیق کرنے لگے، ریسرچ کرنے لگے صحابہ اکرام. وقت آ گیا تھا کہ مسلمان ایک نیا معاشرہ یعنی اسلامی معاشرہ کا انتظام کرے. اب وہ وقت آ گیا تھا کہ مسلمان اب اسلامی معاشرہ قائم کرے جو زندگی کے تمام مراحلوں میں جاہلی معاشرے سے الگ ایسا معاشرہ قائم کرے کہ جہالت کی طرح نہ ہو، جاہل لوگوں کی طرح نہ ہو، اور عالم انسانی کے اندر موجود کسی بھی دوسرے معاشرے سے اعلیٰ ہو. اور ایسا معاشرہ قائم کرنا ہو کہ دنیا میں جتنے بھی معاشرہ ہیں سب سے اچھا معاشرہ بنے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایسا معاشرہ، ایسا تہذیب قائم کرنا چاہتے تھے صحابہ کرام کہ جاہلوں کے ساتھ نہ مل جائے، کہ ہمارا معاشرہ لوگ کہیں گے تو جاہل ایسا معاشرہ بناتے ہیں. اور ایسا بھی معاشرہ نہیں بناتے تھے کہ لوگوں کی طرح ہو جائے، بلکہ ایک ایسا معاشرہ کہ سب سے اعلیٰ، سب سے اچھا. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کے کسی معاشرے کا انتظام ایک دن، ایک مہینہ یا ایک سال میں نہیں ہو سکتی. اتنا اچھا معاشرہ کہ نہ جہالت اس میں ہو اور نہ لوگوں کے آپس میں جو اختلافی مسائل وہ ایسی معاشرہ ہو، بلکہ سب سے اعلیٰ معاشرہ بنانی ہو تو ایک دن، ایک مہینے، ایک سال میں نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ اس کے لیے ایک طویل مدت درکار ہوتی ہے، اس کے لیے ایک لمبا ٹائم چاہیے. اب جہاں تک احکام و قوانین کا معاملہ ہے کہ کس
کون سی احکام پر عمل کرنا ہے، کیا قانون بنانا ہے اس میں، تو اللہ تعالیٰ خود اس کا ذمہ دار تھا۔ کیا قانون ہوگا معاشرے کو بنانے کے لیے، کون سی احکام پر لاگو ہونا ہے، یہ سارے احکام اور قانون بتانے والا اللہ تھا۔ اللہ ہی قانون طے کرے گا کہ اس معاشرے میں کیا قانون چلے گا اور کون سی حکومت چلے گی، اور ان احکام و قوانین پر مسلمانوں کی تربیت اور رہنمائی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مامور تھے۔ ان احکام پر کیسے چلنا، اس قانون پر کیسے عمل کرنا، اس کے لیے اللہ کے رسول تھے۔ سمجھ میں آیا؟ قانون بنانے والا اللہ، اس قانون پر چلنے کے لیے طریقہ بتانے والا رسول اللہ۔ اللہ نے فرمایا، جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آیت پڑھی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہی اللہ ہے جس نے بھیجا ان ان پڑھ لوگوں میں جو پڑھا لکھا نہیں تھا، ایک رسول انہی میں سے جو پڑھاتا ہے ان لوگوں پر اس کی آیت پڑھتا ہے اور ان کو تزکیہ کرتا ہے، یعنی پاک کرتا ہے شرک و بدعت سے، گناہوں سے، اور سکھاتا ہے ان کو کتاب اور حکمت۔ اور بے شک تھے وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے یہ لوگ۔ ادھر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا یہ حال تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سر تا پا متوجہ رہتے، یعنی بالکل پوری طرح صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ریڈی رہتے، اور جو حکم صادر ہوتا اس پر عمل کر کے خوشی محسوس کرتے، یعنی پورا توجہ دیے رہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، سر سے لے کر پیر تک سارے چیز اللہ کے رسول کی طرف متوجہ۔ کب کیا حکم دے گا اللہ کے رسول، فوراً اس پر عمل کرنا ہے، لیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ یاد ہوگا آپ لوگوں کو جو بیعت کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط لگائی تھی کہ مدینہ جانے کے بعد تم چستی ہو یا سستی ہو، تم مالدار ہو یا غریب رہو، جو حکم کرو اس پر عمل کرنا ہوگا۔ یہ متوجہ رہتے تھے، جو بھی حکم کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس پر عمل کرتے، اور پھر خوشی بھی محسوس کرتے کہ میں نے وہ کام کیا۔ جو صحابہ نہیں کر پاتے وہ افسوس کرتے کہ میں نے کیوں نہیں کیا، جو کرتے وہ خوشی کرتے کہ اللہ کے رسول کے اس حکم پر میں عمل کر پایا ہوں۔ لیکن آج وہ خوشی نہیں ہے مسلمانوں میں کہ اللہ کے رسول کے طریقے پر ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ طریقہ ہی پسند نہیں لوگوں کو، اسی لیے لوگوں کو یہ طریقہ اپنانا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر اس کی آیات، یعنی اللہ کی آیات، تو ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہے، لوگوں کے ایمان کو بڑھا دیتی ہے جب اللہ کی آیت پڑھی جاتی ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام فوراً اللہ کی آیت پڑھتے ایمان بڑھ جاتا اور اللہ کے رسول کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے ریڈی رہتے تھے۔ آج ہم لوگ نماز میں، درس میں، خطبہ بیان میں آیتیں سنتے ہیں، قرآن کی باتیں سنتے ہیں، پھر ہمارے اندر کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ فرق آنا چاہیے، یہی ہے ایمان کی علامت۔ مسلمانوں کی جماعت میں دو طرح کے لوگ تھے، مسلمانوں کی جماعت میں دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہ مسلمان جو اپنی زمین، اپنے مکان اور اپنے مال و دولت کے اندر رہ رہے تھے، یعنی نصارہ، انصاری صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، نصارہ نہیں، انصاری صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو مدینہ ہی کے رہنے والے تھے۔ اور دوسری جماعت کے مسلمان مہاجر کا تھا، جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ ان لوگوں کا مدینہ میں گھر نہیں، ان لوگوں کا مدینہ میں رہنے سہنے کا ٹھکانہ نہیں، جو مکہ سے لٹ پٹ کر کسی طرح سے مدینہ پہنچے، یعنی لٹ پٹ کر مطلب سب چھین چھان کر کسی طریقے سے وہ صرف مدینہ پہنچے۔ ان کے پاس نہ تو رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ تھا، نہ پیٹ پالنے کے لیے کوئی کام تھا، پیٹ پالنے کے لیے کوئی کام بھی نہیں تھا کہ کام کر کے ہم کچھ پیسے کما لیں گے، کچھ کھانا لے لیں گے، کچھ نہیں تھا۔ اور مہاجرین کی تعداد بھی دن بدن بڑھتا جا رہا تھا، مہاجرین کی تعداد دن بدن بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے وہ ہجرت کر کے مدینہ آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا کہ جو کوئی بھی اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ ہجرت کرو مدینہ۔ اس وقت ہجرت فرض ہو چکا تھا،
ہجرت فرض ہو چکی تھی، سب کوئی ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے. کیوں ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے اور سب کو کیوں بلایا ہجرت کر کے مدینہ؟ کیونکہ اسلام کو مضبوط کرنا تھا. مسلمان ایک ہو کر کافروں سے زیادہ تعداد، یہودیوں سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہونی چاہیے، اور مسلمان سب ایک ہو کر رہیں گے تو کافر صرف مسلمان کی تعداد دیکھ کر ڈریں گے، اور مسلمان اللہ کی احکام پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے سارے مسلمان. آج اسرائیل نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ دنیا کے جو بھی یہودی ہیں وہ آ جائیں اسرائیل. نہیں معلوم نیوز پڑھے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ انڈیا نے بھی ایک بار اعلان کیا تھا کہ دنیا کا کوئی بھی ہندو انڈیا میں آ کے رہ سکتا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ایک بھی مسلم دیش نے ابھی تک اعلان نہیں کیا کہ دنیا کا کوئی بھی مسلمان اس دیش میں آ کے رہ سکتا ہے. ڈرتا ہے کہ اگر اعلان کر دے گا، مان لو اگر سعودی عرب بھی اعلان کر دیا کہ دنیا کا کوئی بھی مسلمان آ کر سعودی عرب میں رہ سکتا ہے، تو امریکہ سے ڈرتا کہ کہیں وہ ہمارے اوپر حملہ نہ کر دے کہ سارے مسلمان اب وہاں اکٹھا جمع ہو رہے ہیں. ڈر کی وجہ سے کوئی مسلمان اعلان نہیں کر رہا ہے. یہ ہو گیا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی جماعت. اب ہے دوسری قوم جو مدینے کے اصل باشندے لیکن ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. ان باشندوں کا حال یہ تھا کہ انہیں مسلمانوں پر قوت حاصل نہیں تھی. مدینے کے رہنے والے تھے لیکن مسلمانوں پر کوئی زور نہیں تھا، اس کا کوئی قوت نہیں تھا. مسلمانوں کی قوت تھی. کچھ مشرکین شک و شبہ میں مبتلا تھے. شک و شبہ میں یعنی ایمان قبول کریں یا نہیں کریں، اسلام لائیں یا نہ لیں، اور اپنے آبائی دین کو چھوڑنے میں تردد محسوس کر رہے تھے. اپنے باپ دادا کے دین کو یعنی مشرکین کو چھوڑنے میں وہ تردد، ہاں یا نہ کرتے تھے. لیکن اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اپنے دل میں کوئی عداوت اور داؤ گھات نہیں رکھ رہے تھے. مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف کوئی نفرت بھی نہیں تھا ان لوگوں کے دل میں. ایسے لوگ تھوڑے ہی دنوں بعد خالص اور پکے مسلمان ہو گئے. ایسے لوگ تھوڑے ہی دنوں بعد مسلمان ہو گئے، اور وہ بھی پکے سچے مسلمان. لیکن کچھ مشرکین ایسے تھے جو اپنے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف سخت عداوت چھپائے ہوئے تھے. انہی میں سے کچھ مشرکین تھا جو کٹر دشمن بنے ہوئے تھے اسلام کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. دل میں اسلام کی نفرت، مسلمانوں کی دشمنی، عداوت چھپائے رکھا تھا، لیکن سامنے آنے کی ہمت نہیں تھی. مسلمانوں کے سامنے آ کر مسلمانوں کو گالی دینا، مارنا، یہ اسلام کے بارے میں برا بھلا کہنا ان لوگوں کی ہمت نہیں تھی. لیکن عداوت، دشمنی بہت تھی. ان میں سب سے پہلے عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، جو دل میں نفرت لیے رہتا تھا مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. وہ تھا عبداللہ بن ابی بن سلول. سردار نہیں، منافقوں کا سردار. صرف سردار نہیں، سب سے بڑے منافق. دوسرے جو منافق جیسے ابلیس، وہ ابلیسوں کا لیڈر. اب دوسرے شیطان ابلیس کی باتوں پر چلتے ہیں. ویسے ہی مدینے کے جو منافق تھے وہ اس منافق سے رائے لے کر کام کرتے تھے. منافقوں کا سردار تھا. یہ وہ آدمی ہے جس کو جنگ بعاث کے بعد اپنا سربراہ بنانے پر اوس اور خزرج نے اتفاق کر لیا تھا. عبداللہ بن ابی بن سلول کو مدینے کے لوگوں نے، اوس اور خزرج کے قبیلے والوں نے اپنا سردار بنانے کے لیے سب نے رائے دے دیا تھا کہ ہم لوگ اس کو اپنا سربراہ یعنی اپنا سردار بنا لیں گے، اپنا لیڈر بنائیں گے. اس سے پہلے ان لوگوں کا کوئی بادشاہ نہیں تھا. مدینے والوں کا اس سے پہلے کوئی بھی بادشاہ نہیں تھا. وہی سب سے پہلے مدینہ کا بادشاہ بننے والا تھا. لیکن اب عبداللہ بن ابی بن سلول کے لیے مونگوں کا تاج تیار کیا جا رہا تھا. مونگو سورہ رحمان میں ہے، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. لؤلؤ موتی، مرجان یہ مونگو. مونگو کو انگلش میں کیا بولتے ہیں نہیں معلوم مجھے. سمندر سے ہی نکلتا وہ بھی، لیکن موتی سے زیادہ قیمتی ہے.
यखरुजु निकलता है बैनाहुमा उन दोनों समुंदरों से मिनहुमा उन दोनों समुंदरों से लुलु यानी मोती वल मरजान और मोंगो। मोती से ज़्यादा मोंगो की कीमत है। मोती तो लोग सुनते हैं जानते हैं, लेकिन मोंगो उससे भी ज़्यादा कीमत और महंगा है। लोगों को उसके बारे में मालूम ही नहीं, इतना महंगा है वो। इसके बारे में मैं थोड़ा सा लिखा हूँ, मैं बता देता हूँ। मोंगो का ताज, ये मोंगा क्या है? मोंगा का ताज बनाने लगा। इसके लिए, किसके लिए? अब्दुल्ला बिन उबई बिन सुलूल के लिए। बादशाह बनाएगा, ताज बनाएगा उसको मोंगो का, सबसे कीमती जौहर का। अल्लाह ने फरमाया यखरुजु मिनहुमा लुलु वल मरजान, निकलते हैं उन दोनों से मोती और मोंगे। तो मोती से ज़्यादा मोंगे हैं। मरजान यानी मोंगा भी अल्लाह की मखलूक़ात में से एक अजीब मखलूक है। जैसे मोती एक मखलूक सीप की तरह है, उसके अंदर मोती होता है, बनता है, उसी तरह मोंगा भी अल्लाह की एक मखलूक है। यह समुंदर के अंदर रहता है, सीप मोती जैसे रहता है। उसका निचला हिस्सा किसी पत्थर से चिपका रहता है। निचला हिस्सा यानी समुंदर में रहता है, जैसे हम लोगों का पैर ज़मीन में लगा हुआ रहता है, उसी तरह उसका निचला हिस्सा किसी पत्थर में लगा हुआ रहता है। और उसका मुंह उसके जिस्म के बालाई हिस्से में होता है। जिस तरह हमारे ऊपर सिर है, उसका मुंह ऊपर रहता है। ठीक है। ये अंडे देता है। उन अंडों से जनीन पैदा होते हैं। जैसे अंडों से बच्चे निकलते हैं मुर्गियों के, वैसे ही बच्चे निकलते हैं जनीन। और ये पत्थरों और झाड़ियों से चिपक कर हैवान की तरह बढ़ते हैं। और ये पत्थरों में या भी समुंदर के नीचे किसी झाड़ियों में लगकर हैवान की तरह बढ़ता है ये धीरे धीरे। मरजान यानी मोंगे का हैवान एक दूसरे तरीके से भी फैलता है, और इस तरह मोंगे का एक दरख्त बन जाता है। फैलते फैलते एक दरख्त की तरह बन जाता है मोंगा। उसकी लंबी 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 शाखें बन जाती हैं, और लंबी लंबी शाखें और धीरे धीरे बारीक हो जाती है, धीरे धीरे बिल्कुल बारीक हो जाती है। जिस तरह सोने को गर्म करने के बाद खींचा जाता है, वो टूटता नहीं है, जितना खींचो खींचते ही चले जाते, टूटता नहीं है। ऐसे ही मोंगा धीरे धीरे बारीक हो जाता है, लेकिन टूटता नहीं है वो। उसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर तक होती है। लंबाई सिर्फ 3 सेंटीमीटर तक होती है। मरजान यानी मोंगा कई रंगों के भी होते हैं। उनमें से सुर्ख रंग का मरजान यानी मोंगा गोल मजबूत हिस्सा होता है। सुर्ख रंग का, रेड कलर का जो होता है वो मजबूत होता है और गोल होता है, जो मोंगा के मरजान के बाद रहता है और बड़ी बड़ी चट्टानों में चिपक कर जाता है। जब वो मोंगा बन जाता है, असल में जैसे मोती बन जाता है, उसी तरह जब मोंगा बन जाता है असल मोंगा, तो किसी चट्टानों में चिपक जाता है वो। मशहूर मरजानी पत्थर जो शुमाली मशरिकी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। शुमाली मशरिकी यानी मशरिक इसको बोलते हैं जहाँ से पूरब उठता है, और शुमाल इसको बोलते हैं। शुमाली मशरिकी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, यानी साउथ और ईस्ट के बीच में ऑस्ट्रेलिया के इलाके में पाया जाता है। तो अब्दुल्ला बिन उबई बिन सुलूल के लिए मोंगों का ताज तैयार किया जा रहा था पहनाने के लिए, ताकि उस पर उसके सिर पर ताज रखकर बादशाहत का ऐलान किया जाए। यानी अब्दुल्ला बिन उबई बिन सुलूल मदीना का बादशाह बनने वाला था, लेकिन उसी दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हो गई। अब बादशाह बनने में सिर्फ 1-2 दिन ही थे, ताज बनने में अब सिर्फ 1-2 दिन ही बाकी थे, मुकम्मल ताज अभी बना नहीं था। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आ गए। लोग अब्दुल्ला बिन उबई बिन सुलूल को छोड़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आ गए और कहने लगे, ये तो हमारे सरदार आ गए, हमारे लीडर आ गए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सब आकर जमा हो गए। अब्दुल्ला बिन उबई बिन सुलूल को छोड़ दिया, अब हमारा बादशाह आ गया है। इसीलिए उसको एहसास था, यानी अब्दुल्ला बिन उबई बिन सुलूल को एहसास था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बादशाहत छीनी है। अब्दुल्ला बिन उबई बिन सुलूल कहते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी बादशाहत छीनी, मैं बादशाह बनने वाला था, मेरी बादशाहत इसने छीना है। उस वक्त वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सख्त दुश्मन बन गया। उसी वक्त से वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन।
لیکن جب عبداللہ بن ابی بن سلول نے جنگ بدر کے بعد دیکھا کہ شرک پر قائم رہ کر اب دنیا کے فوائد سے بھی محروم ہونے لگا، تو اس نے بظاہر اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا، لیکن وہ اب بھی کافر ہی تھا۔ جنگ بدر کے بعد جب دیکھا عبداللہ بن ابی بن سلول کافر نے کہ اب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، دنیا کے فائدے ہمیں کافر رہ کر نہیں مل سکتا ہے، مسلمان وہ کوئی مل رہا ہے، اسی لیے اس نے کھلے عام طور پر اعلان کر دیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن صرف مسلمانوں کے سامنے کہا مسلمان ہو گیا ہوں، اندر سے وہ کافر تھا۔ اسی لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف اس کو کسی شرارت کا موقع ملتا تو وہ ہرگز پیچھے نہیں رہتا، کسی بھی شرارت کا، کسی بھی بدماشی کا موقع ملتا وہ پیچھے نہیں رہتا۔ اور وہی عبداللہ بن ابی بن سلول منافق تھا جس نے عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگایا تھا، یہی عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، کسی بھی بات پر پیچھے نہیں رہتا تھا، یہ صرف بظاہر لوگوں کے سامنے اعلان کر دیا تھا میں مسلمان ہوں، لیکن وہ کافر تھا۔ ایسے لوگوں کو منافق بولتے ہیں جو مسلمانوں کے سامنے کہتا ہے میں مسلمان ہوں، لیکن جب مسلمانوں سے الگ رہتا ہے تو کافروں کی حرکت، ایسے لوگوں کو کہتے ہیں منافق۔ یہ دوسری قوم ہو گئی۔ تیسری قوم جو یہودی تھے، یہ حقیقت میں عبرانی تھے، عبرانی یعنی ایران اور اسی سائڈ کے لوگ تھے، یہ عبرانی زبان بولتے تھے یہ لوگ، لیکن حجاز میں بس جانے کے بعد ان کی زبان اور تہذیب بالکل عربی رنگ میں رنگ گئی تھی۔ حجاز میں آ کر جب بسے وہ لوگ تو دھیرے دھیرے رہتے وہ لوگ عربوں کی طرح ہو گئے۔ اب ان لوگوں کا رہنے سہنے کا ڈھنگ، طریقہ، لباس و پوشاک سب عربوں کی طرح ہو گیا۔ حجاز سعودی عرب کا ایک علاقہ ہے جس کے اندر مکہ، مدینہ، طائف، جدہ، تبوک، بدر یہ سارے شہر آتے ہیں۔ حجاز اتنے بڑے علاقے کا نام ہے کہ جیسے ایک شہر کے اندر بہت سارے گاؤں آتے ہیں، اسی طرح مکہ، مدینہ، طائف، جدہ، جیسے آج جو راجدھانی ہے جدہ، تبوک اور بدر، یہ سارے علاقے کو ملا کر حجاز کہا جاتا تھا۔ ان اتنے بڑے علاقے میں یہودی بسے ہوئے تھے اور عربوں کی طرح رہتے تھے۔ یہودی ان جگہوں پر بسے ہوئے تھے، عرب کے لوگوں کے ساتھ ایسے گھل مل گئے تھے کہ ان کے قبیلوں کے نام اور افراد کے نام بھی عربی ہو گئے تھے، اپنے قبیلوں کا نام بھی عربیوں میں رکھ رہا تھا اور اپنے بچوں کا نام بھی عربی رکھ رہا تھا۔ اب اپنے عبرانی زبان میں نہیں رکھ رہا تھا، عربی میں نام رکھتا تھا اپنے بچوں کا بھی۔ عربوں کے ساتھ شادی بیاہ بھی ہونے لگے، یہودی تھا لیکن عربوں کے ساتھ شادی بیاہ بھی کرنے لگے، لیکن ان سب کے باوجود ان کی نسلی عصبیت برقرار تھی۔ اپنے قوم کی مدد کرنا یہ بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے یہودی، سب کچھ ہوتا تھا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، شادی بیاہ سب کچھ، لیکن جب قوم کی بات آتی تو وہ اپنے قوم کی مدد کرتے، دوسرے قوم کی مدد نہیں کرتے۔ وہ اپنی اسرائیلی یہودی قومیت پر فخر کرتے تھے، وہ لوگ پھر بھی فخر کرتے تھے کہ ہم یہودی ہیں، فخر کرتے تھے، اور عربوں کو تنہائی حقیر سمجھتے تھے، عربوں کو بالکل حقیر سمجھتے تھے، انتہائی حقیر، یعنی عربوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا، اور انہیں امی کہتے تھے۔ یہ یہودی لوگ عربیوں کو امی کہتے تھے کہ یہ لوگ ان پڑھ ہیں، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، جس کا مطلب ان کے نزدیک یہ تھا کہ بے وقوف، یعنی امی کا مطلب عربیوں کو جانتا تھا کہ بے وقوف ہے، گنوار، گھٹیا، کمینہ۔ کتاب میں لکھا ہوا ہے، میں خود سے نہیں بول رہا ہوں، کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہودی لوگ عربی کو سمجھتے تھے کیا؟ بے وقوف، گنوار، گھٹیا، کمینہ، اچھوت بھی سمجھتے تھے، لیکن پھر بھی شادی بیاہ کرتے تھے اپنے مطلب کے لیے۔ یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ عربوں کا مال و دولت ان کے لیے جائز ہے، یہودی سمجھتا تھا کہ عرب لوگوں کا مال و دولت ہمارے لیے جائز ہے، کیسے بھی کر کے چھن کے، مانگ کے، لوٹ کے، کسی بھی طریقے سے ہم لے سکتے، ہمارے لیے جائز ہے، جس طریقے سے بھی چاہے کھائیں۔ اللہ نے یہی فرمایا تھا، قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، وہ لوگ کہتے تھے کہ امیوں کے بارے میں ہم پر کوئی راستہ نہیں،
یعنی ہمارے لیے امیوں کا کوئی راستہ نہیں. ہم چاہے اس کا مال و دولت چھین کر کھائیں, ہم پر وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے. ہمارے لیے سب جائز ہے. امیوں کے مال و دولت کھانے میں ہماری کوئی پکڑ نہیں, کوئی ہمیں پکڑ نہیں سکتا, کوئی ہمیں پوچھ نہیں سکتا اگر ہم ان لوگوں کا مال و دولت کھا لیں. ان یہودیوں میں اپنے دین کی اشاعت کے لیے کوئی محنت نہیں پائی جاتی تھی. یہودی لوگ اپنے دین کو یعنی تورات پڑھ کر لوگوں کو دین پھیلانا, یہودیت پھیلانا, اس کے لیے کوئی بھی نہیں تھا, کوئی بھی دین پھیلانے کے لیے نہیں تھا. لے دے کر ان کے پاس دین کے جو پونجی رہ گئی تھی وہ تھی فال گری, جادو اور جھاڑ پھونک. فال گری, جادو اور جھاڑ پھونک, یہی تھا ان لوگوں کا دھرم. اس کے علاوہ اس کے تورات میں جو کچھ بھی تھا نہیں کوئی تبلیغ کرتا تھا. جیسے آج کے مسلمانوں کے لیے لے دے کر کیا رہ گئی, نماز روزہ, نماز روزہ. زکوٰۃ بھی نہیں دیتا اچھے اچھے مسلمان, بڑے بڑے دولت مند حج بھی نہیں کرتے ہیں. نماز روزہ, حج آیا, رمضان کا مہینہ نا, روزہ رکھو, نماز پڑھو. رمضان کا مہینہ گزر گیا, روزہ بھی گیا, نماز بھی گیا, زکوٰۃ بھی گئی, حج بھی گیا, کچھ بھی نہیں. تو آج کے مسلمانوں کے لیے, عام مسلمانوں کے لیے جیسے لے دے کر صرف نماز روزہ باقی رہا, ویسے ہی یہودیوں کے لیے صرف فال گری, جادو اور جھاڑ پھونک رہ گیا تھا. صرف ان چند چیزوں کی وجہ سے کہ جو لوگ فال گری کرنا جانتے تھے, جو لوگ جادو کرنا جانتے تھے, جو لوگ جھاڑ پھونک کرنا جانتے تھے, ان لوگوں کو عالم سمجھنے لگا. یہودی لوگ ان لوگوں کو عالم سمجھنے لگا اور سمجھنے لگے کہ یہ بہت بڑے اللہ والے ہیں اور یہ لوگ بہت بڑے اللہ کے قریبی پہنچے ہوئے لوگ ہیں اور فضیلت والے ہیں. جیسے آج کے مسلمان بالکل وہی طریقہ اپنایا ہوا ہے, جو جھاڑ پھونک کرتے ہیں, ہاتھ دیکھ کر فالگیری کرتے ہیں, مزاروں میں بیٹھ کر یہ سارے لوگوں کو کیا سمجھنے لگے, اللہ کے ولی. یہودیوں کا طریقہ تھا یہ. یہودیوں کو دولت کمانے کے فنون میں بڑی مہارت تھی. یہ سب میں کیوں بتا رہا ہوں, بعد میں بتاؤں گا انشاءاللہ. یہودیوں کو دولت کمانے کے فنون میں بہت مہارت تھی. یعنی کیسے کیسے دولت کمایا جائے یہ سب کچھ یہودیوں کو معلوم تھا. گلے, کھجور, شراب اور کپڑے کی تجارت انہی کے ہاتھ میں تھی. یہ سارے بزنس یہودیوں کے ہاتھ میں تھی, وہی لوگ یہ سارے بزنس کرتے تھے. اس کے علاوہ بھی ان کے مختلف کام تھے جن میں وہ محنت کرتے تھے. سارے دولت کمانے میں محنت کرتے تھے, لیکن دین یہودیت پھیلانے کے لیے, تورات کا پیغام پہنچانے کے لیے کوئی بھی محنت نہیں کرتا تھا. آج کے مسلمان ایسے ہو گئے ہیں, سب صرف دولت دولت دولت. قرآن نہ سننا چاہتا ہے نہ کسی کو بتانا چاہتا ہے. آج کے مسلمان ایسے ہو گئے ہیں. یہودی اپنے تجارت کے مالوں میں اربوں سے 2 گنا 3 گنا منافع لیتے تھے. اپنے ہی کسی یہودی آدمی کے پاس بیچتے تھے تو معمولی قیمت میں بیچ دیتے, لیکن کسی عرب کے لوگوں سے بیچتے تو 3 ڈبل 4 ڈبل قیمت میں بیچتے تھے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہودی سود خور بھی تھے. اصل سود خور کون تھا؟ یہودی, مسلمان نہیں تھا. آج مسلمان بھی سود کھانے لگے, الگ الگ نام لے کر, الگ الگ طریقے سے. اصل سود خور تھا یہودی. اس لیے یہودی عرب کے عزت دار لوگوں کو اور سرداروں کو سود پر قرضہ دیتے تھے اور بڑی بڑی رقمیں دیتے تھے. صرف 200-300 روپے نہیں, 1000 لاکھ کروڑوں روپے دیتے تھے ان لوگوں کو. اس وقت کے پیسوں کے حساب سے ان لوگوں, اس وقت دینار و درہم کے حساب سے بڑی بڑی رقمیں دیتے تھے سود پر. اور جو ان عزت دار لوگوں کی اور سرداروں کی تعریف کرتے ہیں, ان کی تعریف میں شعر و شاعری پڑھتے ہیں, تو اپنی شہرت اور نام و نمود کے لیے ان لوگوں پر بالکل فضول اور بے جھجک خرچ کر دیتے تھے. یہ عزت دار لوگ, سردار لوگ جب ان لوگوں کی کوئی تعریف کرتا, ان لوگوں کی تعریف میں کوئی شعر و شاعری پڑھتا, تو یہ سود میں لیا ہوا پیسہ ان لوگوں پر خرچ کرتا, انعام دیتا, کھلاتا. اور جب رقم ختم ہو جاتا تھا, ان لوگوں کے پاس پیسے ختم ہو جاتا تھا, تو یہودی ان رقموں کے بدلے میں جن لوگوں کو قرضہ دیا تھا ان لوگوں سے ان کی زمینیں, کھیتیاں اور باغات, مکانات گروی رکھوا لیتے تھے اور چند سال گزرتے گزرتے ان کے مالک بن بیٹھتے تھے. ان لوگوں کو سود دے دے کر یہ لوگ خرچ کرتے بڑے بے جھجک. جو بھی ان کی تعریف کرتا ان کو پیسے دے دیتا تھا.
اور سارے رقم جب ختم ہو جاتا، یہودی آتا مانگنے کے لیے اپنا پیسہ، اپنا رقم، اس کے پاس کچھ تھا نہیں دینے کے لیے، تو یہودی ان کے باغات میں سائن کروا لیتا، ان کے کھیتیوں کو، ان کے جگہوں کو، ان کے گھروں کو گروی رکھ لیتا تھا، اور چند سال گزرتے گزرتے دبا لیتا تھا یہ میرا ہے، اور اربوں کو نکال دیتا تھا۔ یہودی ایسا کرتا تھا۔ یہودی سازشوں اور جنگ و فساد کی آگ بھڑکانے میں بھی بڑے ماہر تھے، بہت بڑے ماہر تھے۔ کسی بھی سازش میں وہ کسی کو بھی پھنسا دیتے تھے، اور فساد مچانے میں بھی بہت ماہر تھے۔ ایسی باریکی سے ایک کو دوسرے کے خلاف بھڑکاتے کہ ان قبائل کو احساس تک نہ ہوتا، ایسے بھڑکاتے، دو قبیلے آپس میں ایسے لڑ جاتے کہ کون لڑانے والا اس کو بھی احساس نہیں ہوتا، کیوں لڑ رہے ہیں یہ بھی نہیں معلوم، بس بھڑکا دیا، لڑ جاتے۔ قبائل کو لڑا بھڑا کر چپ چاپ عربوں کی تباہی کا تماشا دیکھتے یہودی لوگ، تباہ ہونے دو، اور اپنی یہودی جمعیت کو محفوظ رکھتے تھے، اپنی یہودیت کو بچاتے تھے۔ اور جب دیکھتا کہ لڑائی ختم ہو رہی ہے، یہ پھر سود دیتا کہ لڑائی ختم مت کرو ورنہ تمہیں ختم کر دے گا، اس کو ختم کرو، میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہیں سب کچھ دوں گا، اور پیسہ دیتے، دینار و درہم دیتے، وہ لوگ ہتھیار خریدتے۔ پھر جب لڑائی ختم ہو جاتی، آ جاتے مانگنے کے لیے، نہیں ملتا، چلو تمہارا وہ باغان، تمہارا وہ باغ، تمہارا یہ کھیتی، تمہاری یہ گھر ہمارے نام کرو اس کے بدلے میں، اور عربوں کو اس طریقے سے نکالتے رہے۔ یثرب میں یہودیوں کے 3 مشہور قبیلے تھے، مدینہ میں یہودیوں کے 3 مشہور قبیلے تھے۔ ایک بنو قینقاع، ان کی آبادی مدینہ کے اندر ہی تھی۔ بنو قینقاع ایک یہودی قبیلے کا نام ہے، وہ مدینہ کے اندر ہی رہتے تھے۔ اور ایک تھا بنو نذیر، اور ایک تھا بنو قریظہ، یہ دونوں مدینہ کے آزو بازو رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ جب سے یہودیوں کو معلوم ہوا تھا کہ اسلامی دعوت کے لیے مسلمان یثرب کو مرکز بنانا چاہتا ہے، یثرب کو جنکشن بنانا چاہتا ہے، تو اسی وقت سے اسلام کو بغض و عداوت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ اسی وقت سے یہودیوں کے دلوں میں نفرت گھس گیا تھا مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف۔ کب سے؟ جب سے ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ مسلمان اس یثرب کو، مدینہ کو مرکز بنانا چاہتا ہے۔ یثرب میں یعنی مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت ہی سے یہودیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں سے سخت عداوت اور دشمنی ہو گئی تھی، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نسل سے نہ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نسل سے نہیں تھے۔ سورہ بقرہ میں ہے، یہودی لوگ دعا کرتے تھے اللہ سے کہ اللہ نبی بھیج تاکہ میں اس نبی کی مدد سے کافروں سے جہاد کروں، کافروں سے لڑوں۔ اور جب اللہ نے نبی کو بھیجا تو وہ لوگ نفرت کرنے لگے، حسد کرنے لگے کہ ہمارے قبیلے میں اتنے دنوں سے، ہمارے برادری میں اتنے دنوں سے نبی آ رہے تھے، اب یہ نبی ان لوگوں کی طرف سے آ گئے۔ اس حسد سے وہ لوگ مکر گئے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یعرفونہ کما یعرف ابناءہم، جیسے وہ لوگ اپنے بیٹے کو پہچان لیتے تھے ویسے اس نبی کو بھی پہچان لیا تھا۔ اپنے بچوں کو کوئی پہچاننے میں انکار کرتا ہے؟ بچہ 25 سال 30 سال بعد اگر گھر آئے پھر بھی ماں باپ پہچان لیتے ہیں۔ وہ لوگ جیسے بچے کو پہچانتے تھے ویسے ہی نبی کو بھی پہچان لیا تھا کہ یہی وہ نبی ہے جس کے لیے ہم دعا کرتے تھے، لیکن نہیں مانا نبی کو۔ بخاری حدیث نمبر 4480 میں انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عبداللہ بن سلام یہودی کے بڑے عالم تھے۔ عبداللہ بن سلام یہودی کے بہت بڑے عالم تھے۔ جب عبداللہ بن سلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف لانے کی خبر سنی تو وہ اپنے باغ میں پھل توڑ رہے تھے، اپنے باغ میں اس وقت پھل توڑ رہے تھے، اور یہ یہودی تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ جب اس نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو وہ اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میں آپ سے ایسی 3 چیزوں کے بارے میں پوچھتا ہوں جنہیں نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ عبداللہ بن سلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں آپ سے 3 سوال کروں گا جس کو نبی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ بتلائیے قیامت کی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ عبداللہ بن سلام نے کیا پوچھا؟ پہلا سوال کہ قیامت کی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟
اہل جنت کی دعوت کے لیے سب سے پہلے کیا چیز پیش کی جائے گی؟ جو جنتی جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلے اس کو جو کھلایا جائے گا تو کیا کھلایا جائے گا اس کو؟ یہ دوسرا سوال۔ تیسرا سوال، بچہ کب اپنے باپ کی صورت میں ہوتا ہے اور کب اپنی ماں کی صورت میں ہوتا ہے؟ بچہ جیسے میری بیٹی، سب کو ہی کہتے ہیں آپ لوگ میری طرح ہے، میری شکل کے، اسی طرح کسی کا بچہ کبھی ماں کی طرح دکھتا ہے، کبھی باپ کی طرح دکھتا ہے، تو یہ کب ہوتا ہے؟ یہ 3 سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ابھی جبرائیل نے آ کر ان کے بارے میں بتایا۔ تم سوال پوچھ رہا تھا ادھر جبرائیل ابھی آ کر مجھے بتایا یہ سارے سوالوں کا جواب۔ عبداللہ بن سلام بولے، جبرائیل علیہ السلام نے، نبی نے فرمایا ہاں جبرائیل علیہ السلام نے بتایا۔ عبداللہ بن سلام نے کہا وہ تو یہودیوں کے دشمن ہے، جبرائیل تو یہودیوں کے دشمن ہے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 97۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہو، جس نے آپ کے دل پر پیغام باری تعالیٰ اتارا ہے، جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے، من کان عدو اللہ والملائکۃ، من کان عدو للہ وملائکتہ ورسولہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین۔ جو شخص صرف جبرائیل کا نہیں، جو شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا دشمن ہو، ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ ہے۔ صرف جبرائیل کا دشمن نہیں، اگر کوئی اللہ کا دشمن ہو تو بھی اللہ اس کا دشمن ہے۔ اگر کوئی رسولوں کا دشمن ہے، فرشتوں کا دشمن ہے، اگر کوئی جبرائیل کا دشمن ہے، کوئی میکائیل کا بھی اگر دشمن ہے، تو ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ ہے، اللہ اس کا بدلہ لے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالات کے جواب میں فرمایا، قیامت کی سب سے پہلی نشانی ایک آگ ہوگی جو انسانوں کو مشرق سے مغرب کی طرف جمع کر لائے گی۔ یہ بڑی نشانی ہو، چھوٹی چھوٹی نہیں، بڑی نشانی، جو 10 نشانی ہے بڑی نشانی، ان میں سے سب سے پہلی نشانی کیا؟ قیامت کی آگ جو مشرق سے، جدھر سے سورج طلوع ہوتا ہے مشرق سے نکلے گی، وہ آگ لوگوں کو بھگاتے بھگاتے مغرب کی طرف لے کے جائے گی وہ آگ۔ یہ 10 نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی، اگر کوئی بھی اگر دیکھ لے کسی بھی زمانے میں، سمجھ لو اب فٹافٹ ایک جیسے حدیث میں ہے، موتیوں کا جیسے تسبیح کا دانہ ہے، موتیوں کا مالا ہوتا ہے، دھاگا ٹوٹ جانے کے بعد ایک موتی گرتے رہتا ہے، ایسے ہی اگر ایک نشانی دکھ گئی تو ایک کے بعد ایک نشانی آتے رہے گی اور قیامت آ جائے گی۔ تو سب سے پہلی نشانی کیا؟ آگ جو مشرق سے نکلے گی، لوگوں کو بھگا کر مغرب کی طرف لائے گی۔ دوسرا سوال، اہل جنت کی دعوت میں جو سب سے پہلے کھانا کھلایا جائے گا، جو سب سے پہلے کھلایا جائے گا، وہ مچھلی کے جگر کا بڑا ہوا حصہ ہوگا۔ مچھلی کے کلیجی میں ایک گوشت کا ٹکڑا بڑا ہوا رہتا ہے، مچھلی کا کلیجی نہیں، مچھلی کی کلیجی میں ایک بڑا ہوا گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ جب بھی آپ مچھلی لیں، پورا مچھلی کلیجی کو اچھے سے دیکھ لیں، اچھے سے۔ اب دیکھیے، اس سے پہلے اگر نہیں دھیان دیے تھے تو دیکھ لیجئے کہ جنتیوں کے لیے یہ خوراک دیا جائے گا۔ صرف اتنا چھوٹا سا نہیں، دنیا میں تو سب سے بڑی مچھلی ویل مچھلی ہے۔ اب اللہ اگر کھلائے گا تو چھوٹی مچھلی کے کلیجی کا ٹکڑا نہیں، اللہ تو اور بھی بڑی مچھلی پیدا کر سکتا ہے جنت میں، جنتیوں کو کھلانے کے لیے، تو وہ بڑا ہوا گوشت کھلائے گا جنتیوں کو۔ اور جب تیسرے سوال کا جواب کہ بچہ کب باپ کی شکل کا ہوتا ہے، ماں کی طرف پہ جاتا ہے، جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غلبہ کر جاتا ہے تو بچہ باپ کی شکل پر ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جب مرد کا پانی جب باپ کا پانی ماں کے پانی یعنی مرد کا پانی عورت کے پانی پر غلبہ آ جاتا ہے تو بچہ باپ کی شکل میں ہوتا ہے۔
اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر غلبہ آتا ہے تو بچہ ماں کی شکل کا ہوتا ہے. یہ جو شادی شدہ ہیں وہ لوگ اچھی طریقے سے سمجھیں گے اور جو پڑھے لکھے ہیں وہ بھی سمجھیں گے انشاءاللہ. عبداللہ بن سلام اسی وقت بول اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. اسی وقت عبداللہ بن سلام کیا کہا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہودیوں کے بڑے عالم مسلمان ہو گئے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اب رضی اللہ عنہ ہو گئے، مسلمان ہو گئے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، یہودی بڑے بہتان باز قوم ہے، بڑے جھوٹے قوم ہے، بہتان لگا دیتا ہے، الزام لگا دیتا ہے، تہمت لگا دیتا ہے لوگوں پر. اگر اس سے پہلے کہ آپ میرے بارے میں ان یہودیوں سے کچھ پوچھیں، انہیں میرے اسلام کا پتہ چل گیا تو مجھ پر بہتان تراشیاں شروع کر دیں گے. یعنی اگر آپ کے پوچھنے سے پہلے ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، ان لوگوں کو پتہ چل جانے کے بعد اگر آپ پوچھیں گے تو مجھے گالی دیں گے، مجھ پر تہمت لگائیں گے، مجھ پر الزام لگائیں گے. اسی لیے آپ پہلے ان یہودیوں سے پوچھ لیجئے میرے بارے میں. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا آپ میرے بارے میں ان یہودیوں سے پوچھ لیجئے. جب مسلمانوں کے ساتھ یہودی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے، رسول اللہ سے ملنے آئے تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ گھر کے اندر چھپ گئے. جب دوسرے مسلمانوں کے ساتھ دوسرے یہودی بھی آئے اللہ کے رسول سے ملنے کے لیے تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ گھر کے اندر چھپ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں سے پوچھا، کیا پوچھا؟ عبداللہ بن سلام تمہارے یہاں کیسے آدمی سمجھے جاتے ہیں؟ ان یہودیوں سے کیا پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عبداللہ بن سلام تمہارے درمیان کیسے آدمی ہیں؟ وہ لوگ کہنے لگے، غور سے سنیے کیسے یہودی پلٹو ہوتے ہیں، دیکھ لیجئے بہت پلٹو مار ہوتے ہیں یہودی بھی. یہودی لوگ کہنے لگے ہمارے سب سے بڑے عالم ہیں اور سب سے بڑے عالم کے بیٹے ہیں. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہنے لگے کہ عبداللہ بن سلام ہمارے سب سے بڑے عالم ہیں اور سب سے بڑے عالم کے بیٹے ہیں، ہمارے سب سے اچھے آدمی ہیں اور سب سے اچھے آدمی کے بیٹے ہیں، ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں، اور ہم میں سب سے افضل ہیں اور سب سے افضل آدمی کے بیٹے ہیں. اتنی تعریف کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ اگر عبداللہ بن سلام مسلمان ہو جائے تو یہودیوں نے 2-3 بار کہا اعاذہ اللہ من ذالک، اللہ ان کو اس سے محفوظ رکھے، یعنی اللہ اس کو مسلمان بننے نہ دے، اسلام سے حفاظت میں رکھے اللہ اس کو، یعنی اللہ ہماری یہودی قوم میں اس کو حفاظت سے رکھے، اس کو مسلمان بننے نہ دے. 2-3 بار کہا یہودیوں نے. اس کے بعد عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ باہر نکلے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اب ان یہودیوں کے سامنے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اتنا سننا تھا کہ یہودی بول پڑے شرنا وابن شرنا، کہا یہ ہمارا سب سے برا آدمی ہے اور سب سے برے آدمی کا بیٹا ہے. یہ کہنے لگ گیا یہودی اسی جگہ پر جتنے لوگ وہاں پر کھڑے تھے انہی لوگوں کے سامنے بالکل پلٹ گئے کہ یہ ہمارے سب سے برے آدمی اور سب سے برے آدمی کا بیٹا ہے. وہیں پر ان کی اور بھی بہت ساری برائیاں شروع کر دی. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا اے یہودیو اللہ سے ڈرو، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر تشریف لائے ہیں. تم لوگوں کو یہ بھی معلوم ہے، لیکن یہودیوں نے کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو، یہ نبی نہیں ہے، پہچانتا ہی نبی ہے، لیکن عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں تم جھوٹ کہتے ہو، یہ نبی نہیں ہے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول یہی وہ چیز تھی جس سے میں ڈرتا تھا، اگر میں ان لوگوں کے پاس جا کر
خود کہہ دیتا کہ میں مسلمان ہوں، اس کے بعد آپ لوگوں سے پوچھتے تو یہ لوگ کہہ دیتا کہ نہیں یہ تو بہت برے لوگ ہیں، بہت برے آدمی ہیں، پھر آپ سمجھتے کہ میں بہت برا آدمی ہوں، اسی لیے پہلے آپ اس سے پوچھ لیے۔ اب آپ میرے بارے میں تو کیا اس کے بارے میں سب سے زیادہ جان گئے کہ یہودی کیسے لوگ ہیں، کیسے پلٹو باز لوگ ہیں، یعنی جب یہودیوں کے مطابق رہے گا تو یہودی اس کی تعریف کرے گا، یہودیوں کے مطابق وہ جس طرح کا چاہتا ہے اس طریقے سے اگر رہو گے تو بہت تعریف کرے گا، اور جب یہودیوں کے مطابق نہیں رہے گا تو اس کی برائی کرے گا۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہودیوں کے بات کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جب اس لوگوں کے طریقے پر رہے گا، ان لوگوں کی طرح پر رہے گا تو بہت تعریف، بہت اچھے ہیں، اور جب ان لوگوں کے باتوں پر نہیں آئے گا، ان لوگوں کی طرح نہیں رہے گا تو گالیاں دیں گے، یہ بہت برے ہیں، اچھے نہیں ہیں۔ پہلے ہی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی کے متعلق یہ تجربہ حاصل ہوا کہ ان لوگوں کے مطابق ہے تو ٹھیک اور نہیں تو گالی گلوچ، یہ پہلے ہی دن حاصل ہوا تھا۔ یہ ہے مدینے کے حالات۔ تین طرح کے قوم، ایک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، دوسرے وہ لوگ جو اصل مدینے کے باشندے تھے، مطلب بہت پرانے سے، اور تیسرے وہ لوگ جو یہودی تھے، عبرانی زبان کے جاننے والے، حجاز میں آ کر رہ رہے تھے۔ کیوں؟ اور صرف ایک منٹ کا بھی نہیں ہے۔ نئے معاشرے کا انتظام، یہ تھوڑا سا یاد ہو جائے گا، یہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ یوم جمعہ کا دن 12 ربیع الاول سن 1 ہجری مطابق 27 ستمبر 622 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں بنو نجار کے یہاں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان کے سامنے نزول فرمایا تھا، یاد ہے؟ اور اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ منزل یہی ہوگی انشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمایا، صحیح بخاری کا حدیث ہے، منزل یہی ہوگی انشاءاللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر منتقل ہو گئے تھے۔ اب اس کے بعد کا واقعہ انشاءاللہ آئندہ درس میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق دے، ہماری بھی حفاظت فرما، ہم سارے مسلمانوں کو ایک بنا، نیک بنا، اور ہم سارے مسلمانوں کو ایک بن کر قوت حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین اللہم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی مرتبہ